باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ مبارک طٰہٰ کی آیت نمبر 99، 100 اور 115 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے ہمیشہ قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ محشور رہیں۔ قرآن آج کے پیغام میں ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو بہت سے مسائل کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے۔ من جملہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ عہد اور پیمان کا ہے۔ انسان کبھی اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے، کبھی غیر سے وعدہ کرتا ہے، اور کبھی خداوند متعال اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے وعدہ کرتا ہے۔ وعدہ کرنا اس اعتبار سے کہ یہ وعدہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، چاہے انسان اپنے آپ سے وعدہ کرے، چاہے غیر سے وعدہ کرے، چاہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے وعدہ کرے اور چاہے خدا سے وعدہ کرے۔ اس اینگل سے کہ یہ ایک وعدہ ہے، ایک پیمان ہے، ایک عہد ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، لیکن جب اس پیمان کے متعلق کو دیکھا جاتا ہے، جب اس وعدے کے متعلق کو دیکھا جاتا ہے، تو بے شک اگر انسان نے خدا سے کوئی وعدہ کیا ہے تو یہ بڑا عظیم وعدہ ہے۔ اگر انسان نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے کوئی وعدہ کیا ہے تو یہ بہت اہم وعدہ ہے۔ اگر انسان نے دوسروں سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اسلام کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بے شک انسان اگر اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے، بے شک انسان اگر اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کے درجے کو آگے اس مقام پہ نہ رکھا جائے جو خدا سے وعدے کے اوپر تھا۔ تو یہ ایک نظر ہے وعدے اور عہد کی طرف۔ دوسری نگاہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان زبان پہ لے کے آتا اور کہتا ہے میں یہ وعدہ کر رہا ہوں، اور کبھی کبھی اس کی زندگی کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کا پابند ہے اور اس نے کچھ وعدے کیے ہیں۔ خداوند متعال اس آیت میں، بلکہ ان آیات میں اپنے نبی کریم سے فرما رہا ہے، اے نبی آپ یاد کیجئے ان لوگوں کو، میں اس قصے کو آپ کی خدمت میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں جو پرانی اور گزشتہ امتیں تھیں، اور ان لوگوں نے اپنے وعدے کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ قَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ آیت نمبر 115 میں پروردگار فرما رہا ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ تَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو پایا کہ جنہی نے ہم سے پہلے وعدہ کیا لیکن وہ اپنے وعدے کو بھول گئے۔ عزیزوں، محاسبہ کرنا انسان کی مدد کرتا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو یاد رکھے۔ آئیں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں غور کریں، ہم نے اپنے خدا سے کیا کیا وعدے کیے ہیں، ہم نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے کیا کیا وعدے کیے ہیں، ہم نے اپنے دوستوں سے کیا کیا وعدے کیے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ سے کیا وعدے کیے ہیں۔ انسان جب اپنے وعدوں کو بھولتا ہے تو پستی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ البتہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ میری مراد ہرگز ایسے پست اور بیکار وعدے نہیں ہیں جو ہم کبھی جذبات میں آ کر اپنے دوستوں سے اور اپنے آپ سے کر لیتے ہیں۔ نہیں عزیزوں، وعدہ
ہمیشہ کسی اہم مسئلے کے اوپر کیا جاتا ہے، پیمان ہمیشہ کسی اہم مسئلے کے اوپر باندھا جاتا ہے، پست چیزیں پیمان کا متعلق نہیں ہوتی ہیں، بے اہمیت مسائل کے اندر عہد و پیمان معنی نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہوتی ہے عہد و پیمان کی جب انسان اس کو کسی کے ساتھ آ کے مقرر کرتا ہے۔ اگر ہمارا وعدہ خدا سے یہ ہے کہ میرے پروردگار ہم تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں مانیں گے، تو دیکھیں کیا ہم اپنی زندگی میں اس کے اوپر گامزن ہیں؟ اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا وعدہ یہ ہے کہ اے اہل بیت، اے پروردگار کی عظیم ہستیوں، ہم خدا کے بعد صرف آپ سے محبت کریں گے، کائنات کی کوئی بھی محبت آپ کی محبت کے سائے میں نہیں آ سکتی، آپ کی محبت کے ٹکراؤ میں نہیں آ سکتی ہے۔ عزیزوں، انسان اگر اپنی زندگی میں اس اہم نکات کی طرف آگے توجہ کر لے تو پروردگار اس کی زندگی میں ایک برکت دیتا ہے، ایک عزم دیتا ہے، ایک اس مستحکم ارادہ دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ شیطان ہمیشہ کمین میں ہے، ہمیشہ یہ اس کی کوشش رہتی ہے کہ وہ ہمارے وعدوں کو بھلا دے۔ کتنی آسانی سے ہم یہ جملہ کہہ کے نکل جاتے ہیں، معاف کیجیے گا، بھول گیا۔ کسی کو آپ نے وقت دیا، کسی کو آپ نے ٹائم دیا، آپ بڑی آسانی سے کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ میں بھول گیا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ آپ کا یہ کہہ دینا میں بھول گیا ہو سکتا ہے سامنے والے کو چپ کر دے، لیکن آپ کی زندگی اس سے متاثر ہو چکی ہے۔ لہٰذا آئیں اپنی زندگی کو ایسے مرتب کریں کہ ہمارے وعدے ہمیں یاد رہیں۔ آج آسان طریقے ہمارے پاس ہیں، اپنے موبائل میں، نوٹ بک میں آپ سیو کر سکتے ہیں خدائی وعدے، الہی وعدے، دوستوں کے وعدے، اہل بیت علیہ السلام کے وعدے، اس امید کے ساتھ کہ ہماری زندگی میں کسی بھی وعدے کی نافرمانی نہ ہو، بلکہ خدا و اہل بیت علیہ السلام کے وعدوں کے اوپر صحیح سے گامزن ہو سکیں۔ آپ کی خدمت سے خدا حافظ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔